بندھارا کے محل کے پائیں باغ کا آسمان سرمئی بادلوں سے ڈھکا نظر آ رہا تھا۔ دوپہر کے باوجود باغ میں ٹھنڈی چھایا سی پھیلی تھی۔ شہزادی تاشا کنیزوں اور غلاموں کی میت میں روش پر قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ پیرو تکاتا زرتار جامنی گاؤن پہنے، سر پر تاج سجائے، وہ معمول کے مطابق 16 سنگھار سے آراستہ تھی۔ باغ کے وسط میں ایڈم کھڑا تھا، پاجامے پر اوور کوٹ نما گاؤن پہنے، سر پر ٹوپی اوڑھے وہ سنجیدہ نظر آتا تھا۔ جب تالیہ اس کے قریب پہنچی تو اس نے بھی سر پورا جھکا کے اٹھایا۔ شہزادی، شاہی مورخ میرے ساتھ آئے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور روش پر آگے بڑھ گئی۔ کنیز اور خادم پیچھے رہ کے اور مورخ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ کنیزیں کافی فاصلہ رکھ کے پیچھے چلنے لگیں۔ تم نے اپنی کتاب لکھنی شروع کر دی ایڈم؟ سینے پہ بازو لپیٹتے وہ چلتے چلتے پوچھنے لگی۔ ایڈم نے ایک جلی نظر اس پر ڈالی۔ جی، میں نے سارا قصہ لکھ لیا ہے کہ کس طرح مرسل شاہ اور پرانے بندھارا نے مرسل کے چچا کا تخت الٹا، اس کو پارا اور اس کے بیٹوں کو محل بدر کیا اور خود تخت پر قبضہ جما لیا۔ اس سارے کام میں سابق بندھارا کی مدد کرنے والا مرسل کا پھپھی زاد بھائی راجہ مراد تھا۔ تخت پر قبضے کے بعد جب مرسل اپنے کزن کو محل میں لے آیا تو مراد نے سب سے پہلے سابق بندھارا کا پتہ صاف کیا اور اس کو مروا دیا، پھر خود بندھارا بن بیٹھا۔ اب میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوں جہاں مجھے کھنگار کے بولا، مراد راجہ کی بیٹی کا تعارف لکھنا ہے۔ بہت خوب۔ تالیہ نے محظوظ انداز میں ارد گرد لہلہاتے درختوں پر نظر دوڑائی۔ تو پھر لکھنا شروع کرو۔ جی، میں تو آپ کی ہدایات کا انتظار کر رہا تھا۔ تو پھر لکھو کہ شہزادی تاشا بنت مراد ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی تھی۔ سنہری بالوں کو چھٹکا، اتنی حسین کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی۔ شہر کے سارے رئیس اس پر جان دیتے، اور اللہ کو جان دینی ہے میں نے چیتالیہ۔ اس نے دونوں کان چھوئے۔ اتنا جھوٹ! یا اللہ، ایسی کوئی حسین بھی نہیں ہے آپ۔ اتنا زیور اور کامدار کپڑے کسی کو بھی پہنا دے تو خوبصورت لگے۔ اچھا، تم بھی پہن لو تو خوبصورت لگو گے۔ میں خواتین کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، اور یہ جن بالوں پر آپ بہت فخر کرتی ہیں نا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ ڈائے شدہ ہیں۔ تالیہ نے سر جھٹکا، پھر آگے چل دی۔ گردن اٹھا کے مسکرا کے درختوں کو دیکھتی ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی۔ لکھو کہ اس نے چین میں اعلیٰ پائے کے اساتذہ کے ساتھ تربیت حاصل کی تھی اور ہر طرح کے علوم و فنون سے آراستہ تھی۔ کون سے اساتذہ؟ کون سے علوم و فنون؟ یہ 1 مہینہ ملاقہ میں رہ کے چند باتیں کیا سیکھ لیں آپ نے؟ آپ تو بھول ہی گئیں کہ ساری عمر آپ ملائیشیا کی گلیوں میں بٹوے چراتی اور جیبیں کاٹتی رہی ہیں، مگر وہ اثر لیے بغیر بولتی جا رہی تھی۔ لکھو کہ وہ 12 زبانیں جانتی تھی۔ پھر لبوں پر انگلی رکھ کے سوچا، 12 زیادہ ہو جائیں گی، 8 کر دو۔ 8 زبانیں؟ وہ جل بھن کے سیاہ ہوتا گھوم کے اس کے سامنے آیا۔ آپ مجھے ان 8 زبانوں کے نام بتا دیں جو شہزادی تاشا کو آتی ہیں تو خدا قسم خدا کی میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو سنو، وہ انگلیوں پہ گنوانے لگی۔ ملے، اردو، چینی، انگریزی۔ 4 پہ گنتی ختم ہو گئی تو رکی۔ ایڈم نے اپنے پورے پوروں پہ گنتے ہوئے فاتحانہ ابرو اٹھایا۔ 4 زبانیں رہتی ہیں ابر۔ مگر شہزادی کی اٹھی گردن میں ذرا بھی جھکاؤ نہ آیا، مسکرا کے بولی، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن ملے، ٹیکسٹ میسیجز والی رومن اردو، رومن چینی اور رومن انگریزی، جو ملے حروف تہجی میں لکھی جاتی ہے۔ لو، 8 زبانیں پوری ہوں، اب آگے لکھو۔ مسکرا کے آگے بڑھ گئی اور وہ دانت کچکچاتا پیچھے لپکا۔ لکھو کہ اس کی رحم دلی کے قصے سارے ملاقہ میں مشہور تھے۔ وہ اتنی رحم دل تھی کہ اونچے گملوں میں رکھے پھولوں کے اوپر سے ہاتھ گزارتی وہ خوشگوار موڈ میں بول رہی تھی کہ نیک معصوم لوگوں کو گرفتار کروا دیتی تھی، کال کوٹھڑیوں میں بند رکھتی تھی۔ اور وہ جھلا بنا سا کہہ رہا تھا مگر وہ رکی اور پھر سے اس کی طرف گھومی تو چہرے پر برہمی تھی۔ ابھی بلوا لیا نا میں نے اس کنگال رائٹر ابو بکر کو اور اس نے اپنا تھیلا پہچان لیا تو دایاں ہاتھ کٹے گا تمہارا۔ دایاں؟ یعنی آپ ظلم و جبر سے مجھ سے جھوٹ لکھوانا چاہتی ہیں؟ مطلب کہ وہ ساری تعریفیں جو بنگارا مایوں میں آپ کی لکھی گئی تھیں وہ آپ نے مورخ کو ڈرا دھمکا کے لکھوائی تھیں؟ اور نہیں تو کیا، ویسے بھی مورخ بڑے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہوں کی عظمت کے قصے جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں وہ کوئی سچ تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ خوش آمدی درباری ٹپیکل لالچی مفاد پرست مورخ، اور اس کے الفاظ معصومیت سے لوٹا رہی تھی۔ میں نہیں بنوں گا ایسا مورخ۔ اچھا، اس کی رنگت گلابی پڑ گئی تھی۔ اور اگر آپ ظلم و جبر سے مجھ سے اپنی جھوٹی تعریفیں لکھوا بھی لیں تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ جھوٹ جس چیز میں بھی شامل ہو جائے اس کی برکت لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شریفہ کنیز بھاگتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ تالیہ رکی اور دھوپ کے باعث ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چھپا بنا کے دیکھنے لگی۔ شہزادی، اس نے جھک کے تعظیم پیش کی اور ایک رول ہوا کاغذ اس کے سامنے کیا۔ تالیہ نے کاغذ کھولا اور پڑھا۔ ہر لفظ کے ساتھ پیشانی پہ بل پڑنے لگے۔ شریفہ کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہا تو وہ فوراً ہٹ گئی۔ یہ کیا ہے چیتالیہ؟ وہ اس کی چہرے کی سنگینی دیکھ کر سنجیدہ ہوا۔ آج کے جاری ہونے والے حکم ناموں کی ایک نقل۔ وہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ راجہ مراد نے شہر کا کوتوال، پولیس چیف، قاضی، وزیر اوقات اور سفیروں کو بدل دیا ہے۔ اس نے پرانے عہدیداروں کی جگہ اپنے دوست لگا دیے ہیں۔ تو آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ نئی حکومت آتی ہے تو چہرے تو بدل ہی جاتے ہیں۔ وہ چند لمحے ایڈم کو دیکھتی رہی۔ حکومت کیا ہوتی ہے ایڈم؟
حکومت مطلب بادشاہ، وزیر، یا ہمارے دور میں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبرز وغیرہ۔ تمہارے خیال میں یہ لوگ کوئی ملک چلاتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ یہ حکمران ہوتے ہیں۔ غلط۔ کوئی بھی ملک صرف اس کا وزیر اعظم، بادشاہ یا ممبر پارلیمنٹ نہیں چلاتے، ملک کو اس کے ادارے چلاتے ہیں۔ ادارے۔ ایڈم نے سوالیہ ابرو اٹھایا۔ ہاں، جیسے عدلیہ کا ادارہ، پولیس کا ادارہ، فوج کا ادارہ، زکوٰۃ صدقات تقسیم کا ادارہ، خزانے کا ادارہ، سفارت کاری کا ادارہ۔ ملک اداروں سے ملک کے بنتا ہے، اور ملک تب مضبوط ہوتا ہے جب اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں۔ ادارے مضبوط مطلب؟ وہ دونوں پھر سے روش پر چلنے لگے تھے، مگر ان کی گفتگو کی نوعیت بدل چکی تھی۔ یعنی جب ان اداروں کے سربراہ قابل اور ایماندار لوگ ہوں گے تو ہی ادارہ مضبوط ہوگا۔ شہر کا قاضی ایماندار ہوگا تو بادشاہ کو بھی کٹہرے میں لے آئے گا۔ کوتوال ایماندار ہوگا تو شہزادے کو بھی گرفتار کر لے گا۔ لیکن جو بادشاہ اور بندھارا صرف اپنی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ مضبوط ادارے برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ ادارے ان کے جرائم پکڑ نہ سکیں۔ بالکل۔ اور اداروں کو کمزور کیسے کیا جاتا ہے بھلا؟ آپ بتائیں کیسے؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا، میرٹ ختم کر کے۔ اب مجھے بتاؤ میرٹ کیا ہوتا ہے؟ میرٹ یعنی مجھے معلوم ہے میرٹ کیا ہوتا ہے، مگر میرٹ کا مطلب ہوتا ہے نوکری اس کو دی جائے جس میں دو باتیں ہوں، اور اس کام کا اہل ہو اور وہ ایماندار ہو۔ یہ وان فاتح سے سنا تھا میں نے۔ مگر راجہ مراد جیسے سیاستدان اداروں کے سربراہ ایسے لوگوں کو بنا دیتے ہیں جو نہ ایماندار ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کام کے اہل۔ یہ لوگ، اس نے کاغذ لہرایا، یہ تاجر اور سوداگر ہیں۔ ان کو عدلیہ یا پولیس کے الف بے بھی نہیں آتی، مگر ان کو صرف راجہ کی دوستی کے باعث عہدہ ملا ہے۔ مگر چیتالیہ، حکمرانوں کو یہ عہدے اپنے وفادار لوگوں کو دینے پڑتے ہیں تاکہ ان کا تخت محفوظ رہے۔ اب اگر راجہ نے میرٹ کو پس پشت ڈال کے خود سے مخلص لوگوں کو یہ عہدے دے دیے ہیں تو اس میں اتنا غلط کیا ہے؟ جواب میں تالیہ نے گہری سانس لی اور ہاتھ سے دور ہاتھ باندھے کھڑے خادموں اور کنیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ راجہ کے ذاتی ملازم ہیں۔ ان کو ملازمت پر رکھتے وقت کیا راجہ نے صرف وفاداری دیکھی ہوگی؟ یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کو کام کرنا بھی آتا ہے یا نہیں؟ باورچی خانے میں کیا راجہ کسی ایسے غلام کو دے دے گا جس کو چائے تک نہ بنانی آتی ہو؟ نہیں تو۔ کیا راجہ جیسے سیاستدان اپنے گھروں اور دفتروں میں اہلیت اور ایمانداری دیکھے بغیر کسی کو نوکری دیتے ہیں؟ کیا وہ اپنی ذاتی کاروبار کا اکاؤنٹنٹ کسی بے ایمان آدمی کو بنا دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو ملک کے اداروں کی بھاگ دوڑ بغیر میرٹ کے کیوں کسی کے حوالے کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ایڈم نے گہری سانس لی۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور یہ لوگ جو راجہ نے تعینات کیے ہیں، اسے کاغذ پھر سے لہلایا، یہ نہ صرف نائل ہیں بلکہ یہ تو بزنس مین ہیں۔ بزنس مین کو سیاسی عہدے دینے میں کیا قباحت ہے شہزادی؟ اس کی آواز خود بخود دم و دب ہو چکی دی تھی۔ ایڈم بن محمد۔ وہ ایک قدم آگے آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے 8 زبانیں نہیں آتی، نہ ہی میں نے چین کے استاذوں سے تربیت حاصل کی ہے، نہ میں نے کتب خانے کی ساری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں، مگر مجھے ایک بات اس محل نے سکھا دی ہے کہ اپنے ملک کی بھاگ دوڑ ایک تاجر کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیتے، کیونکہ اسے صرف ایک کام کرنا آتا ہے، فروخت کر دینا۔ ایڈم بالکل تھک سے رہ گیا تھا۔ وہ اب سر جھکائے کاغذ کو پھر سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی سبیح پیشانی سلوٹ زدہ تھی۔ وہ فکر مند تھی۔ وہ ملاقہ کے لوگوں کے لیے فکر مند تھی۔ راجہ آتے ساتھ ہی ہر ادارے کو کنٹرول کر رہا ہے۔ کچھ ایسا ہے جو وہ کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ادارے اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ ایسا کیا ہے جو راجہ چھپا کے کر رہا ہے؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ایڈم بس چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ تمہیں میں نے اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہے ایڈم، کیونکہ ہمیں مل کے چابی ڈھونڈنی ہے۔ تمہیں اپنی کتاب میں میری خوش آمدیں لکھنی پڑیں گی تاکہ راجہ کو یہ لگے کہ خوش آمد سے خوش ہوتی ہوں، اس لیے خوش آمدی کو ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی ہوں۔ اس طرح کسی کو میرے اور تمہارے تعلق پر شک نہیں ہوگا اور ہم ساتھ کام کر سکیں گے۔ ہمیں راجہ مراد کا راز بھی کھوجنا ہے اور وہ چابی بھی۔ میں ابھی تک راجہ کے کمرے میں نہیں جا سکی، کسی دن ہمیں اس کمرے کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ اور وہ ٹھہری اور آواز دھیمی کی۔ مجھے لگتا ہے خزانہ واقعی ہے، کوئی خزانہ جو ہمارا منتظر ہے، اور اسے صرف میں اور تم نکالیں گے۔ اس لیے تم لکھو یہ سارے جھوٹ میرے بارے میں۔ میں جانتی ہوں میں اتنی اچھی نہیں ہوں، مگر ہمیں اپنی جانیں بچانے کے لیے کرنا ہوگا، اور جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سمجھ کے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی نظریں تالیہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اب دور کھڑی کنیز کی طرف گھوم چکی تھی۔ شریفہ، ایک آواز پہ کنیز دوڑی چلی آئی۔ ابو الخیر کو پیغام بھیجو کہ ان کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا ہے۔ مگر شہزادی، اس کو تو یہ خبر کب کی مل چکی ہوگی، وہ بھی آگے سے یہی کہے گا۔ پھر جواب میں کہنا کہ اگر خبر مل گئی تھی تو شہزادی کے شکر کے لیے وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ بگڑے ہوئے موڈ میں بولی اور دونوں ہاتھ باہم پھنسائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر وہیں گھاس پر بیٹھا اور اپنا دستہ کھول لیا۔ قلم کی نوک سیاہی میں ڈبو کے کاغذ پر جمائی اور پھر دوبارہ سے تالیہ کو دیکھا، جو اب برآمدے کے زینے چڑھ رہی تھی۔ بال کندھوں پہ جھول رہے تھے اور رنگت دھوپ میں سنہری لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوچ تھی، گہری سوچ۔
اس کے سراپے کو نظروں میں رکھے ایڈم کاغذ پر الفاظ اتارنے لگا۔ نام تھا جس کا تاشا بنت مراد تھی وہ ملاقہ کی سب سے حسین شہزادی۔ نہ تھا اس کا حسن صرف ظاہری بلکہ روشن تھا اس کا باطن بھی۔ نیت تھی اپنے ملک کے لیے نیک اور دل تھا غریب پرور۔ سمجھتی تھی وہ سیاست کی دانائی کو خوب بلکہ اگر تم پوچھو مورخ سے تو شاید وہ کہے کہ ملایا کے سارے جزیروں میں سب سے زیادہ۔ بس وہی ہر بات کو سمجھتی تھی۔ وہ دل سے لکھ رہا تھا، اپنے اندر کے لکھاری کو دریافت کر رہا تھا اور تالیہ کے اندر کی شہزادی کو صدیوں کے لیے ملایا کے پھول کے صفحات میں قید کر رہا تھا۔ اس شام عصر کے بعد ہی وہ آسمان سیاہ بادلوں کی آماج گاہ بن گیا تھا۔ قدیم ملاقہ پہ سایہ سا ہو گیا اور پھر موٹی موٹی بوندیں برسنے لگیں۔ گلیاں اور چوبارے لمحوں میں جل تھل ہو گئے۔ لوگ، گھوڑے اور جانور جلدی جلدی اندر باندھنے لگے۔ سڑکوں سے خوانچہ فروش اپنا سامان ڈھانپ کے گھر میں گھس گئے۔ بارش نے سارا شہر سنسان کر دیا۔ اپنی کوٹھڑی میں نیچے بیٹھا فاتح کپڑے تہہ کر رہا تھا۔ ایک چمڑے کا سفری تھیلا اسے مہیا کیا گیا تھا جس میں اس نے اپنے استعمال کی چیزیں بھرنی تھیں۔ کل نیلامی کے بعد اسے اس تھیلے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جانا تھا۔ ابوالخیر کی تربیت یافتہ غلام اعلیٰ آداب و اخلاق سے آراستہ ہوتے تھے۔ ان کا سامان، ان کا لباس، ہر شے ان کے اعلیٰ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہوتی تھی، اس لیے وہ مہنگے داموں فروخت کیے جاتے تھے، مگر صرف عمرہ اور سلاطین کو۔ کیا تم واقعی ہمیں یاد رکھو گے؟ آواز میں وہ چونکا، کپڑے کی تہ لگاتے ہاتھ تھمے۔ چوکھٹ پہ کمسن غلام لڑکا کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور امید دونوں تھے۔ فاتح نے گہری سانس لے کر کپڑا پرے رکھا اور انگلی سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکائے آگے آئے اور اس کے بستر کے کنارے بیٹھا۔ بستر فرشی تھا، گویا وہ دونوں زمین پر ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ لڑکے نے اداس آنکھیں اٹھائیں۔ کیونکہ ہم جیسوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ مفید۔ اس نے نرمی سے لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ تمہیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوگا، اور جب تم جیسے لوگ اپنے لیے لڑو گے تو دیکھنا کئی صدیوں بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسانوں کو غلام بنانے کا یہ رواج ختم ہو جائے گا۔ لڑکے کی آنکھوں میں بے یقینی بھر آئی۔ واقعی یہ صدیوں پرانا رواج ختم بھی ہو جائے گا؟ ہاں مفید بن محورہ، ایک زمانہ آئے گا جب یہ ظلم کا رواج ختم ہو جائے گا۔ تب لوگ صرف چند گھنٹے دوسروں کے ہاں ملازمت کریں گے، مگر ان کو بھاری تنخواہ ملے گی، مراعات، گھر، کھانا ملے گا، ان کے حقوق ہوں گے۔ وہ جب چاہیں نوکری چھوڑ کے جا سکیں گے، وہ آزاد ہوں گے۔ مفید جیسے جیسے سنتا جا رہا تھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ کب آئے گا؟ فاتح چند لمحے خاموش رہا۔ باقی دنیا کے لیے کئی سو سال بعد آئے شاید، مگر ملاقہ کے لوگوں کے لیے مرسل شاہ کے ہی عہد میں ایک وقت آئے گا جب کوئی تم سب غلاموں کو ان ظالم لوگوں سے نجات دلائے گا۔ تم مستقبل کے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہو؟ اس سوال پہ وہ زخمی سا مسکرایا۔ یہ سمجھو میں نے خواب دیکھا تھا، ایک ایسے زمانے کا جب انسان آزاد ہوگا۔ میں تمہارے لیے وہ زمانہ تو نہیں لا سکتا، لیکن تم سب کو ایک ایسے انسان سے ملوانے کا ذریعہ ضرور بننا چاہوں گا جو ملاقہ کی تاریخ بدلے گا۔ اس کے بعد اس ملک میں کم از کم چند سالوں تک کوئی کسی کو جبر سے اپنا غلام نہیں بنا سکے گا۔ بس تم بھروسہ کرو، تم پہ نہیں، اپنے آپ پہ۔ اس کے کندھے کو نرمی سے تھپکا اور واپس کپڑے تہہ کرنے لگا۔ لڑکا نہ سمجھی اور اداسی سے اسے دیکھنے لگا۔ آزادی کا خواب بہت عجیب مگر بہت خوشگوار تھا۔ باہر برستی بارش کی طرح جس میں اگر مٹی کی سوندھی مہک تھی تو خوفناک آوازوں کا ڈراؤنا بھی شامل تھا۔ بارش ہنوز موسلادھار برس رہی تھی۔ راجہ مراد کا محل اندھیرے میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ تیز ہوا درزوں سے اندر داخل ہوتی اور راہداریوں میں روشن مشلوں کے شعلے پھڑ پھڑانے لگتے۔ ایک راہداری سے تالیہ تیز قدم اٹھاتی گزر رہی تھی۔ تاج سر پر تھا اور گردن بے نیازی سے اکڑی تھی۔ کنیزیں دائیں بائیں 2 قدم پیچھے تھیں۔ دفتن وہ رکی، کنیزیں بھی فوراً رکیں۔ ایک طرف تنگ سے زینے نیچے کو جا رہے تھے، وہاں پہرے دار کھڑے تھے۔ تالیہ نے ابرو اکٹھے کیے۔ نیچے کیا ہے؟ یہ راجہ مراد کا خزانے کا کمرہ ہے۔ محل چلانے اور دیگر اخراجات کے لیے تمام مال یہیں رکھا جاتا ہے، اور قیمتی زیورات وغیرہ بھی۔ اس جگہ بھاری نفری تعینات رہتی ہے۔ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ راجہ کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ وہ ہر روز اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں۔ حیرت ہے، میں نے یہ پہلے نہیں دیکھا۔ اس نے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ کنیز شریفہ نے قدرے اچنبے سے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ ہر روز تو شہزادی یہاں سے گزرتی ہیں، بلکہ اپنی آمد کے دوسرے روز تو اس نے اس جگہ کا پوچھا بھی تھا، تو اب خیر۔ اس نے پھر سر جھٹک دیا۔ شہزادی کی ادائیں۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے شریفہ کو حکم دیا، مورخ کو بلا بھیجو۔ وہ جیسے بیزار اور تھکی تکی ہو۔ مورخ کو اس کے کمرے میں بھیج کے شریفہ اور دوسری کنیزیں چلی گئیں۔ اب باہر صرف دربان کھڑے تھے۔ ایڈم اندر آیا تو اس شاہی پرتعش کمرے کو دیکھ کے حیران رہ گیا، منہ کھل گیا اور گردن چاروں طرف گھوم گئی۔ اونچی چھت، ریشمی لحاف سے مزین بستر، نرم قالین، کرسٹل اور چینی کے بنے آرائشی برتن، لٹکتے ہوئے جھلملاتے فانوس جن پہ دیے سجے تھے۔ تالیہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹھٹک گیا۔ وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی، شہزادی سے مختلف، سیاہ پاجامے اور کرتے میں ملبوس، بال سیاہ ٹوپی میں ڈھک رکھے تھے۔ ایڈم نے منہ بنایا۔ اتنے عیش سے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا۔
کوئی بات نہیں ایڈم، فوج کی نوکری سے نکال دیے جانے والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ حسد کریں۔ ایڈم کو اتنے ترش جواب کی امید نہیں تھی۔ اس پہ سر پہ لگی اور تلووں پہ بھجی۔ اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہوتا ہے چیتالیہ۔ تم بھول رہے ہو کہ راجہ مراد شاہی خاندان سے ہیں اور میں بائی بلڈ شہزادی ہوں۔ گردن فخر اور استحضاء سے کڑائی، جی نہیں، آپ بھول رہی ہیں کہ آپ ایک زمانے میں کے ایل کی گلیوں میں لوگوں کی جیبیں کاٹتی پھرتی تھی، اور تم بھول رہے ہو کہ ابھی بلاوا الیانا میں نے اس کنگال رائٹر کو تو تمہارا دایاں ہاتھ کٹے گا۔ دایاں؟ اس پر ایڈم نے زور سے کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کہیے، کیوں بلوایا ہے؟ اپنے مزید جھوٹی تعریفیں لکھوانے کے لیے؟ یاد رکھیے گا، اللہ کو جان دینی ہے میں نے، اس لیے آج بارش اور مہر کے باعث تعینات پہرے دار پناہ کے لیے اندر گھس گئے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو ایڈم رک کے سننے لگا۔ نیچے ایک کمرہ ہے جہاں راجہ اپنا خزانہ رکھتا ہے۔ اس کمرے کی تلاشی کا آج سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں کافی دنوں سے اس کی طاق میں تھی۔ اوہ، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ تم اس رسی کو پکڑو گے، میں کھڑکی سے نیچے جاؤں گی اور اس کمرے کے روشن دان سے اندر اتر جاؤں گی۔ کمرہ خالی ہوتا ہے اور محل کے سبززار پہ اس وقت پہرے دار بھی نہیں ہے، اس لیے کوئی مجھے نہیں دیکھے گا۔ کیا راجہ نے وہ چابی یا ایسی کوئی چابی وہاں چھپائی ہوگی؟ اس کے اندر امید جاگی۔ بالکل، یہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ رکی، تذبذب سے ایڈم کے تاثرات دیکھے۔ اور کیا معلوم اس کمرے میں راجہ کے خزانے پہ ہمارا نصیب لکھا ہو؟ ایڈم کی آنکھیں چھمبے سے پھیلی۔ کیا مطلب؟ ایڈم، وہ دبے دبے جوش سے کہتی قریب آئی، وہ خزانہ جس کی مجھے تلاش تھی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اور تم اس کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ خواب آنے والے وقت کا ہے، یہ واقعہ ابھی ہونا ہے۔ اف چیتالیہ، اللہ کی پناہ، آپ اس خزانے کا خیال دل سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ ایڈم نے بے اختیار سر پر ہاتھ رکھا۔ اس خزانے کے لالچ نے ہمیں وقت کا قیدی بنا ڈالا ہے، اس لیے اس کو بھول جائیں اور صرف چابی تلاش کریں۔ اگر ایسا خزانہ ہوا تو کیا تم بھول جائیں اس خزانے کو، رسی لٹکائیں اور نیچے اتریں؟ وہ جھنجھلا کے بولا تو وہ چپ ہو گئی اور زبردستی مسکرائی۔ شیور، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، اور کھڑکی کی طرف بڑھ گئی۔ چند منٹ بعد وہ اس کمرے کے روشن دان سے اندر اتر رہی تھی، بلی کی طرح دیوار پر سیدھی اترتی اس نے فرش پر بنا آواز کے جست لگائی، پھر سانس روک کے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک مشل روشن تھی، قطار میں چند صندوق رکھے تھے اور ان کے اوپر چند رجسٹر شیلف میں پڑے تھے، ہر صندوق کے اوپر حساب کتاب کی تختی لکھی تھی۔ وہ تیزی سے ان تک آئی، ان کو تالے لگے تھے۔ تالیہ نے ایک ننھی سلاخ جیب سے نکالی اور باری باری ان کے تالے کھولنے لگی۔ کل 6 صندوق تھے، کسی میں چاندی کے سکے تھے، کوئی طلائی سکوں سے آدھا بھرا تھا، کسی میں چند زیور تھے۔ ہر صندوق کے اندر بھی حساب کتاب کے پرچے پڑے تھے۔ راجہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا، یعنی وہ ایک شے بھی نہیں چرا سکتی تھی۔ ویسے بھی ان صندوقوں نے اسے مایوس کیا تھا، وہ محل کے خراجات کے لیے تھے، اور ان میں مال کچھ اتنا زیادہ نہ تھا کہ نگاہیں خیرہ ہو جائیں۔ آخر صندوق تو ویسے بھی خالی تھا۔ وہ واپس رسی کی طرف آئی، پھر رکی، آخری صندوق خالی تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی اور اس صندوق کو دوبارہ دیکھا، وہ باقی سب سے چھوٹا تھا، لکڑی کا صندوق جس کے اوپر نشان تھے جیسے ضربیں لگی ہوں۔ تالیہ نے اس پر ہاتھ پھیرا، لکڑی نم تھی۔ اسے جھک کے دیا سلائی جلائی اور صندوق کے کونوں کو دیکھا، پھر ناخن سے اسے کھرچا، اندر ریت پھنسی تھی۔ اس نے ڈھکن کھولا، وہ خالی تھا، البتہ اس کے کونے میں ایک جگہ ایک سکہ پھنسا تھا، سونے سکہ جو پھنس جانے کے باعث نظر نہیں آیا تھا۔ تالیہ نے اسے زور سے کھینچا تو وہ نکل آیا۔ صندوق کے اندر بھی جگہ جگہ ریت کے ذرے پڑے تھے۔ وہ واپس اوپر آئی تو سانس چڑھا ہوا تھا۔ ایڈم تب تک گھوم پھر کے اس کا کمرہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیلف پر رکھی کتابوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ آپ نے ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی۔ ایڈم، وہ پھولے سانس کے ساتھ قریب آئی اور ٹوپی کھینچ اتاری۔ سنہرے بال کندھوں پر گر گئے۔ اندر کچھ خاص نہیں ہے سوائے ایک خالی صندوق کے۔ خالی صندوق؟ اس میں ایک سکہ پھنسا ہوا تھا۔ اس نے مٹھی کھول کے دکھایا، سونے کا چھوٹا مگر موٹا سا سکہ۔ ایڈم نے اچنبے سے اسے دیکھا، پھر باقی سارے صندوق بھاری تھے، سوکھے تھے، ان میں حساب کتاب کے کاغذ تھے، وہ وہیں پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی وہاں سے ہلاتا نہیں ہے، مگر یہ چھوٹا صندوق ہلکا تھا، یہ بار بار اٹھایا اور واپس لے جایا جاتا ہے۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی، یہ ابھی نم تھا، یعنی شام کو ہی کوئی اسے بارش میں واپس لایا ہے، مگر اتنے خفیہ طریقے سے کہ معلوم بھی نہیں ہوا مجھے۔ شام کو بارش کے دوران تو چاول اور دوسرا غلہ محل میں آیا ہے، صرف میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ اس صندوق کو اس سامان میں چھپا کے لایا گیا ہے، مگر وہ خالی کیوں تھا؟ اس پہ رسیاں باندھنے کے نشان تھے اور اس میں ریت پھنسی تھی، جیسے اس کو ساحل کے ریت پر گھسیٹ کے کہیں لے جایا گیا ہو۔ وہ بار بار سفر کرتا ہے اور وہ یہاں خالی واپس آتا ہے، مگر خالی کیوں؟ تالیہ چپ ہو گئی، پھر سکے کو دیکھا۔ شاید جب وہ یہاں سے جاتا ہے تو خالی نہیں ہوتا، اس میں سکے بھرے ہوتے ہیں اور اس کو کسی ریتیلی جگہ پر لے جا کر خالی کیا جاتا ہے اور پھر واپس لایا جاتا ہے۔ یہ کام جلدی جلدی کیا جاتا ہے، تبھی ایک پھنسا ہوا سکہ ان کی نظروں سے اوجھل گیا۔ چند لمحے لگے ایڈم کو ساری کتھا سمجھنے میں، یعنی راجہ صندوق کے ذریعے سونے کے سکے کہیں منتقل کر رہا ہے۔ تالیہ کی آنکھیں چمکی۔ ہاں، راجہ مراد کا اصل خزانہ کہیں اور ہے، یہ کمرہ تو محض گھر کے اخراجات چلانے کے لیے ہے۔
راجہ اپنی دولت کو کہیں اور جمع کرتا جا رہا ہے، مگر وہ چابی، ہمیں تو اس سے مطلب ہے نا۔ راجہ کی محفوظ جگہ اگر کہیں اور ہے تو چابی بھی کہیں اور ہوگی، اور اگر اس صندوق کی جگہ کا پتہ لگا لے تو چابی بھی مل جائے گی، مگر کیسے؟ میں کچھ سوچتی ہوں۔ وہ اب کھڑکی کے ساتھ گری رسی لپیٹنے لگی۔ دماغ الجھ سا گیا تھا۔ مورخ نے ایک تنقیدی نظر اس کمرے پر ڈالی اور منہ میں بڑبڑایا، الگ سے حساب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جلے دل سے بولا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جواباً منہ میں بڑبڑائی، بھگوڑا فوجی، نکلی شہزادی، اسے سن لیا تھا، اس لیے کہے بغیر باہر نہیں نکلا۔ ملاکہ سلطنت محل کے دربار کی کھڑکیوں سے اس صبح روشنی چھن چھن کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تخت بچھا تھا، دربان مستعد کھڑے تھے اور درباری وزراء اور امراء قطار میں لگی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سب کی نگاہیں خالی تخت سے دربار کے دروازے پر بار بار اٹھتی تھی۔ سلطان مرسل کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اتنی صبح خیزی کا عادی نہ تھا اور اس کے انتظار میں وزراء اور جنرلوں کو پہروں بیٹھنا پڑتا تھا۔ دربار سے چند کوس دور محل کے دوسرے حصے میں آؤ تو اپنی خوابگاہ میں مرسل شاہ بستر پر نیم دراز تھا، آنکھیں موندے وہ اونگتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب دربان کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، وہ ملکہ کی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ مرسل نے قدرے بیزاری قدرے مجبوری سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کے بیٹھا۔ ملکہ یان صوفوں کا مدار لباس میں ملبوس، تاج پر سر پر سجائے کروفر سے اندر داخل ہوئی اور اس کے سامنے آ رکی۔ اٹھ کے بیٹھے جمائی روکتے مرسل شاہ نے محض پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ملکہ، اتنی صبح صبح؟ چین سے قاصد آیا ہے اور بری خبر لایا ہے، وہ سخت خفگی کے عالم میں بتانے لگی۔ میرے والد شاہ چین جب سے آپ سے ملاقات کر کے گئے ہیں بیمار پڑے ہیں، ان کے جسم پر پھوڑے نکل آئے ہیں جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ مرسل نے آبرو تعجب سے بھینچے، یہ کیسے ہوا؟ یان صوفہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہی طبیب کا خیال ہے کہ ان کو آپ کی نظر لگی ہے۔ میری نظر؟ مرسل کا منہ کھل گیا۔ جی آقا، آپ کی نظر، میرے والد کی جان بھی جا سکتی ہے، ہمیں اس کا جلد از جلد تریاق کرنا ہوگا۔ مرسل فوراً کھڑا ہو گیا، وہ پریشان نظر آتا تھا۔ میں کیا کروں پھر؟ طبیب نے ٹوٹکا لکھ بھیجا ہے، آپ کو اس کے مطابق غسل کرنا ہوگا اور غسل کا پانی بادشاہ سلامت کو بھیجا جائے گا، جو ان کے پھوڑوں کے لیے تریاق کا کام دے گا۔ جو بھی ہو آقا، آپ کو میرے والد کے لیے ہر کوشش کرنا ہوگی۔ تنفن کرتی جیسی آئی تھی ویسے ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مرسل ہکا بکا اسے جاتے دیکھتا رہا، منہ ابھی تک کھلا تھا۔ دربار میں مرسل شاہ کا انتظار ہوتا رہا مگر وہ نہیں آیا۔ باہر دالان کے پار ایک تھکے ماندے گھوڑے کے ساتھ دھول میں اٹا سوار کھڑا تھا۔ باہر آتی یان صوفہ سے دیکھ کے رکی، اپنی کنیزوں کو تھم جانے کا اشارہ کیا اور لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائی تیزی سے سوار کی طرف آئی۔ ملکہ اسے جھک کے تعظیم پیش کی۔ تم واپس آ گئے؟ وہ بے چینی سے دبی دبی آواز میں بولی۔ دالان کے فوارے کے ساتھ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کنیزوں کا گروہ دور خاموش سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ جی ملکہ، شہزادی تاشا کے بارے میں معلوم ہوا کچھ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے شہر کے کوتوال سے مل کے آ رہا ہوں۔ اس نے شہزادی تاشا کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ جب مقررہ وقت پہ اس کے پاس گیا تو اس نے یہ مراسلہ تھمایا، یہ سربہ مہر ہے اور مجھے اس کو کھولنے کی اجازت نہیں۔ کوتوال نے خاص رازداری سے کہا تھا کہ اسے آپ ہی کھولیں گی۔ اس نے ریشمی رومال میں لپٹا ایک رول اسے تھمایا جسے ملکہ نے فوراً لباس میں چھپا لیا۔ اپنی خوابگاہ میں آ کے اس نے دروازے بند کیے، جلدی سے بستر کے کنارے بیٹھی اور ریشمی کپڑوں کی مہر پھاڑی، پھر اندر سے رول شدہ کاغذ نکالا۔ اس پہ الگ مہر تھی، موم پگھلا کے دونوں سرے بند کر رکھے تھے۔ اس نے احتیاط سے اسے کاٹا اور دھڑکتے دل سے کاغذ کھول کے سامنے کیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ بالکل شل رہ گئی۔ کاغذ خالی تھا، بالکل کوہرا سفید۔ بندھارا کے محل کے ملاقاتی کمرہ آج صبح خوب روشن تھا۔ کل کی بارش کے بعد سیاہ بادل چھٹکے تھے اور سنہرا چمکتا ہوا دن طلوع ہوا تھا۔ اونچی کھڑکی کے ساتھ ابوالخیر کھڑا باہر جھانک رہا تھا، اس کے لمبے بال چہرے کے اطراف میں گر رہے تھے۔ دربان نے شہزادی کی آمد کا اعلان کیا تو وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے پٹلا، پٹ کھلے اور تالیاں اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ سر پر پہنے تاج سے لٹکتا کپڑا کندھوں پر پھیلا تھا، نیچے گھیردار پاؤں کو چھوتا کامدار ریشمی لباس تھا۔ تاشا کی گردن سیدھی اور چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے جھک کے سلام کیا۔ شہزادی کے چہرے پر ذرا برابر بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ لگتا ہے ابوالخیر صاحب کو خبریں دیر سے ملتی ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں شہزادی، طبیعت ناساز تھی اس لیے پہلے حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر دوبارہ سے جھکا اور سر واپس سیدھا کیا۔ گہری نظریں تالیہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آقا سے میری سفارش کی۔ میں نے وہ فیصلہ کیا جو آقا اور ملاکہ سلطنت دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ وہ اب کی ہلکا سا مسکرائی۔ کچھ تحائف حرم میں بھجوائے ہیں میں نے، امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے۔ ہاں، میں نے ابھی دیکھے نہیں۔ بے نیازی سے کندھے پر آئے بال پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اب تو سارے تحائف ہی ایک سے لگتے ہیں ابوالخیر، وہی زیور، وہی ریشم، وہی چینی کے برتن۔ ابوالخیر نے اپنے شیر جیسی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ جی، یہ بات تو درست ہے آپ کی۔ اسے جیسے تذبذب ہوا۔ اگر شہزادی کے ذہن میں میرے لائق کوئی اور خدمت ہو تو مجھے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ خدمت تو میں نے سنا ہے آپ بہت اچھی کرتے ہیں، میرے باپا کی کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے اپنے لیے کچھ درکار نہیں۔ میرے پاس
دونوں بازو پھیلا کے ادھر ادھر دیکھا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، فخر سے گردن کڑائے مسکرائی۔ الحمدللہ شہزادی۔ اس نے ادب سے سر کو خم دیا، البتہ ابھی تک سوچتی نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ مگر ملاقہ کے لوگوں کے پاس سب کچھ نہیں ہے، تو کیوں نہ میں اپنی رعایا کے لیے کچھ ایسا بنا جاؤں جو میرے اس دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کے کام آتا رہے۔ وہ بات کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف چلی آئی اور باہر جھانکا۔ محل کے باغات یہاں سے صاف دکھائی دیتے تھے۔ اتنی کم عمری میں دنیا سے جانے کی بات ہے شہزادی؟ تالیہ مڑی، یوں کہ اب چہرہ ابوالخیر کی طرف اور پشت کھڑکی کی طرف تھے۔ اس دنیا سے جانے کی واحد صورت صرف موت نہیں ہے ابوالخیر، سفر کے طریقے اور بھی ہوتے ہیں، مگر وہ آپ کی سمجھ سے ہٹ کے ہیں۔ روشنی اس کی پشت سے آ رہی تھی، ایسے میں شہزادی کے چہرہ تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے یا اس پر افسوس ظاہر کر رہی ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں اپنی گمشدہ بہن تالیہ بنت مراد کے نام کی ایک مسجد بنوانا چاہتی ہوں، ایک عظیم الشان مسجد جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کار خیر میں بھرپور حصہ لیں گے۔ ابوالخیر بالآخر کھل کے مسکرایا اور سر کو پورا جھکا کے سیدھا کیا۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی شہزادی، آپ بے فکر ہو جائیے، میں آج ہی مسجد کا نقشہ تیار کرواتا ہوں اور اس نقشے کی منظوری کے بعد خزانے سے مطلوبہ رقم نکال کے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کرواتا ہوں۔ مگر میں مسجد میں اعلیٰ پائے کی تزئین و آرائش بھی چاہتی ہوں جو سرکاری امداد سے پوری نہ ہو سکے گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی، وہ آپ میرے ذمے چھوڑ دیں، ہر کام بطریق احسن مکمل ہوگا۔ آپ کی خواہش جلد آپ کے سامنے مجسم صورت کھڑی ہوگی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ کب تک؟ بس نیلامی ختم ہو جائے، پھر میں اس کام کو شروع کرتا ہوں۔ نیلامی؟ اس کا دل دھڑکا مگر بظاہر سادگی سے پوچھا، کوئی غلاموں کی نیلامی کرتے ہیں نا آپ؟ جی، کل نیلامی ہے میرے ہاں، ہمارے پاس بہترین قسم کے غلام ہیں، اعلیٰ تربیت اور آداب سے آراستہ۔ آپ بھی اگر تقریب کو رونق بخشیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ نہیں شکریہ، میں نے کیا کرنا ہے غلاموں کا، یہاں بہت غلام ہے پہلے سے۔ اس نے بے نیازی دکھائی۔ کیا شہزادی تاشا نے کوئی مسجد بنوائی تھی چیتالیہ؟ کچھ دیر بعد جب ایڈم اور وہ پائیں باغ کی روش پر ٹہل رہے تھے تو ایڈم نے حیرت سے پوچھا، اور اگر بنوائی بھی تھی تو وہ اب ملائیشیا میں کس جگہ واقع ہے؟ میں نے تو ایسی کسی مسجد کا نہیں سنا۔ ہاں، ہو سکتا ہے پرتگالیوں نے ملاقہ پہ قبضے کے بعد اس مسجد کو شہید کر دیا ہو، اور وہ مغموم ہونے لگا تو ایک دم اس کی طرف گھومی۔ کوئی مسجد نہیں بنے گی ایڈم، نہ ہی ابوالخیر اور میں کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ کیا مطلب؟ تو ابوالخیر پیسے کس چیز کے دے گا؟ مسجد صرف کاغذوں میں بنے گی، ہم اس کا نقشہ منظور کروا کے اس کے لیے سرکاری خزانے سے فنڈز حاصل کریں گے اور ان کو میں خود استعمال کروں گی۔ ابوالخیر جو بھی رقم مجھے آئندہ رشوت کے طور پر دے گا اس پر قانون ان کو پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ کاغذوں میں وہ رقم چندے کے طور پر دی جا رہی ہوگی۔ یعنی کہ مسجد نہیں بنے گی؟ نہیں ایڈم، یہ مسجد صرف ایک شیل کمپنی ہے، آف شور کمپنی۔ آف شور کمپنی کیا ہوتی ہے؟ بس کاغذوں میں لکھ دو کہ یہ میری کمپنی ہے، میں اس کی مالک ہوں اور اس کی ملکیت میں یہ عمارتیں شامل ہیں، اور اس کو رجسٹر کروا لو۔ پھر اپنا سارا مال جو رشوت یا کرپشن میں کمایا ہو اس کو اس کمپنی کی آمدنی کے طور پر ظاہر کرو، اور بس۔ یعنی کہ آپ حکومتی خزانے سے جو پیسے لیں گی وہ کرپشن کے زمرے میں آئیں گے، اور جو چندے کے نام پر ابوالخیر سے رقم لیں گی وہ رشوت ہوگی۔ وہی میں کہوں، آپ اور مسجد؟ جی نہیں، اتنا نیک کام آپ سے نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ایک دفعہ پھر باغ کی روش پر ٹہلنے لگے تھے۔ زمرد گھاس کے درمیان وہ دودھ جیسے سفید پتھروں سے بنی روش بہت خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ ہمیں وان فاتح کو خریدنا ہے کل۔ وان فاتح؟ وہ بالکل ٹھہر گیا، کیا غلاموں کی نیلامی ہو رہی ہے؟ ہاں، ابوالخیر نے بتایا ہے، جو تحفے اس نے صبح بھیجے تھے اس میں موجود جواہرات کو ہم مال کے طور پر استعمال کر لیں گے۔ اور سنو، اس کے بھیجے صندوقوں میں سے ایک صندوق بالکل اس جیسا ہے جو پاپا کے خزانے والے کمرے میں رکھا ہے، یعنی اشرفیوں سے بھرا وہ صندوق جس کو راجہ بار بار پیسے لانے اور لے جانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کو ابوالخیر کی طرف سے ملتا ہے۔ وہ کسی نقطے پر پہنچ رہے تھے۔ ہاں، اور اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس مال کو یہ لوگ کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور یہ جا کہاں رہا ہے۔ ہم نہیں، آپ۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس جہنم میں لے جانے والے سیاہ کام سے مجھے نہ آپ دور رکھیں، پہلے ہی آپ کی وجہ سے بہت گناہ کر چکا ہوں میں، جیسے ایک کنگال رائٹر کی چیزیں چرا کے اس کا روپ دھارنا۔ وہ چمک کے بولی تو ایڈم نے انتقامیہ نظروں سے سکھورا، میں اب آپ کی اس دھمکی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اگر میرا راز کھلا تو مجھے یہ عہدہ دینے والے کو بھی سزا ملے گی، ہے نا؟ تمہیں اس عہدے پہ سلطان مرسل نے رکھا ہے، اب ان کو کون سزا دے سکتا ہے بھلا؟ آخر میں مسکرائی تو ایڈم نے مارے ضبط کے مٹھی بھینچ لی۔ اس لیے اب جاؤ، وہ اپنی کتاب پہ کام کرو، تیکھے انداز میں کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی، اور ایڈم جلی بھنی نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نکلی صحیح مگر شہزادی تو تھی۔ آہ! ایڈم بن محمد کے پاس سے مڑی تو وہی مسکراہٹ چہرے پر در آئی جو ہمیشہ اس کو ستانے کے بعد اسے چھپانی پڑتی تھی۔ مسکراتے ہوئے مگن سی اندر آئی تو راہداری میں راجہ مراد آتا دکھائی دیا۔ فوراً چہرہ سنجیدہ بنایا اور سر جھکا کے تعظیم پیش کی۔ راجہ؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ لمبے بال کندھوں کو چھو رہے تھے اور گردن کا سریا اول روز کی طرح تھا۔ تم اور ابوالخیر تالیہ کے نام کی مسجد بنوا رہے ہیں؟
तालिया ने नजरें उठाई और हल्का सा मुस्कुराई। आपको मेरा ये काम पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आपके ही नक्शे कदम पर चलना चाह रही हूँ राजा। मुराद के लब मध्यम से मुस्कुराहट में डले। मुझे खुशी है। तालिया ने फिर से सर झुकाया और उसके साथ से निकलकर आगे बढ़ी, मगर मुराद की आवाज़ ने इसे रोक दिया। और अपनी माँ, इसके लिए कभी कुछ तामीर करने का नहीं सोचा तुमने? तालिया बिल्कुल साकत रह गई। धूप निकला और बज़ाहिर मुस्कुराती हुई पलटी। माँ के लिए? मुराद इसकी तरफ घूमा, ऐसे कि जैसे इसके चेहरे पर नरमी थी। तुम्हारे माँ को मरे हुए 6 साल होने को आए हैं। तुम 7 बरस की थी जब वो ताउन से मरी थी। क्या इसकी कब्र पे जाने का दिल नहीं चाहा तुम्हारा तालिया? पहली दफ़ा मुराद के चेहरे पर एहसास की रमक दिखाई दी थी, जैसे दुख का कोई साया हो, जैसे माजी का कोई शायबा हो। मैं माँ का जिक्र करके आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी पापा। ये जिक्र आपकी कमज़ोरी सामने ले आएगा और आप पत्थर सूरत ज़्यादा ताकतवर लगते हैं। ऐसे ही रहा करें। फिर सर झुका के बोली राजा और पलट गई। इसे अपनी माँ याद नहीं थी, मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता था? इसके पास सोचने को और बहुत कुछ था।